بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. سامعین و مشاہدین کرام، آج جس مناسبت سے ہم سب اس وقت جمع ہیں، یہ مناسبت انتہائی غم والی مناسبت ہے، کیونکہ پورے جموں و کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بطور خاص اور تمام یہاں کے باشندوں کے لیے بالعموم ایک ایسی ہستی ہم سے رخصت ہو گئی ہے جو سب کے لیے روحانی اعتبار سے ایک مرجع تھی. اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا مفتی فیض الوحید، جن کے ساتھ آج رحمت اللہ علیہ لگانا پڑ رہا ہے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہوں نے جو بھی کام کیے ہیں حق کے لیے، اللہ ان تمام کاموں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. حضرت مولانا مفتی فیض الوحید رحمت اللہ علیہ یہ عام علماء میں سے نہیں تھے، بلکہ ان کی ایک امتیازی شان تھی. اور چونکہ اب قیامت قریب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہوگا کہ اہم علماء حق وہ اٹھتے چلے جائیں گے، اور اچانک اللہ تبارک و تعالی علم کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا، بلکہ ینتزعہ بقبض العلماء، علماء حق کو اٹھا کر علم کو دنیا سے رخصت کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقصود ہے، ایک دنیا کا نظام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی اس دنیا کے اندر نہیں رہا، ہم بھی نہیں رہیں گے. ہم بھی ایک دن قبروں میں ہوں گے، اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہوں گے. جانے والا زبان سے بھی پیغام دے کر جاتا ہے، اور عمل سے بھی اپنی موت کے ذریعے بھی یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. جہاں تک تعلق ہے حضرت مولانا مفتی فیض الوحید رحمت اللہ علیہ کا، وہ چونکہ ہم میں سے ہر شخص کے دل کی دھڑکن تھے. آج جیسے کہ سب نے مشاہدہ کیا، سب نے محسوس کیا کہ پورے جموں و کشمیر کے اندر سب کے دلوں کے اندر غم تھا، ایک عجیب کیفیات تھی جن کو الفاظ میں لوگ بیان نہیں کر پا رہے تھے. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرجعیت عطا کی تھی، سب کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈالی تھی. حضرت مولانا مفتی فیض الوحید رحمت اللہ علیہ جب کسی سے ملتے تھے، جب کسی سے ملاقات کرتے تھے، سب جانتے تھے کتنی عاجزی، کتنی انکساری کے ساتھ ملتے تھے. ان کی شخصیت کی جو بنیادی صفات ہیں، اگر ان کی بنیادی صفات کو بیان کیا جائے، وہ اگرچہ بہت بڑے عالم دین تھے، ہر فن مولا تھے، شرعی نقطۂ نگاہ سے وہ بہت رسوخ فی العلم رکھتے تھے، اور صالحیت بھی تھی، صلاحیت بھی تھی. اور جو علماء ہیں، جو شریعت کا علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ شرعی اعتبار سے کتنا رسوخ رکھتے تھے، کتنا درک رکھتے تھے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ قرآن اور فقہ پر ان کی نظر تھی. قرآنی آیات کو وہ ہر جگہ استشہاد کے طور پر پیش کرتے تھے. علم دوستی ان کے اندر پائی جاتی تھی. جس شخص سے بھی وہ ملتے تھے، ان کے ذات سے، ان کی زبان سے علم کے موتی بکھرتے تھے. جب علماء سے ان کی ملاقات ہوتی تھی، ہر مجلس میں ان کے ذریعے علم کے موتی بکھرتے تھے، علم کی باتیں ہوتی تھی. ان کی مجالس میں غیبت نہیں ہوتی تھی، ان کی مجالس میں دنیاوی باتیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا، وہاں پر فوراً وہ موضوع کو چینج کر دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے، آخرت کی فکر کو یاد دلاتے تھے.
مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ جب میں نے دینی اور شرعی تعلیم کا آغاز کیا تو سب سے پہلی کتاب انہی کے ذریعے پڑھی، انہی سے سب سے پہلے میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، یعنی میں ان کا شاگرد بھی رہا، اور اس کے بعد جب میں شرعی علوم کے حصول کے بعد فارغ ہو کر آیا، ایک ساتھی کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے بھی ان کے ساتھ کام کیا، اور پھر جب میں ان کے ساتھ رہتا تھا ان کے گھر میں انہوں نے اپنے مکان میں مجھے جگہ دی، میں ان کی ایک ایک چیز سے واقف ہوا، میں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی بلند پائے کے انسان ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کی خانگی زندگی بھی، انفرادی زندگی بھی ویسی ہی ہے جیسے لوگوں کے سامنے وہ نظر آتے ہیں۔ واقعتاً جب وہ تنہائیوں میں روتے تھے، جب وہ تنہائیوں میں رہتے تھے، وہاں محسوس ہوتا تھا کہ واقعتاً ان کو اللہ سے کتنی محبت ہے، اللہ سے کیسے رو رو کر اور گڑ گڑا کر وہ امت کے حق میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہ ایک علم دوست انسان تھے، قرآن سے ان کو انتہائی شغف تھا، صالحیت ان کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ صلاحیت کے اعتبار سے وہ بلند پایا علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود آپ محسوس کریں گے کہ جب وہ کسی عام انسان سے ملتے تھے انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری کے ساتھ ملتے تھے، غرور اور تکبر کا کہیں دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اور ان کی جو زندگی تھی، اگر آپ ان کی انفرادی زندگی کو دیکھیں، گھریلو زندگی کو دیکھیں، وہاں آپ کو تکشف نظر آئے گا، محنت شاقہ نظر آئے گی۔ انتہائی محنت کے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی، انتہائی قسم پرسی کی حالت میں انہوں نے علم دین کو حاصل کیا، اور ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے حالات آئے کہ سخت قسم کے حالات سے ان کو گزرنا پڑا، لیکن ہر جگہ انہوں نے استقامت دکھائی، ہر جگہ وہ مرد مجاہد کی طرح جمے رہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلصانہ طریقے سے وہ کام کرتے رہے۔ اخلاص اور محبت ان کی شخصیت کی امتیازی شان تھی۔ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، دکھاوے سے دور رہنا، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، انسان دوستی کا ثبوت دینا، یہی وجہ ہے کہ آج ہر شخص کے دل کے اندر ان کی محبت ہے۔ ہر شخص محسوس کر رہا ہے کہ شاید میرا کوئی چہیتا مجھ سے رخصت ہوا ہے۔ انسان کا تعلق قرابت کا ہوتا ہے، رشتوں کا ہوتا ہے، لیکن جو روحانی تعلق ہے، دینی تعلق ہے، اس سے زیادہ مضبوط تعلق اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ ان کے اندر وسعت قلب تھی، جس طبقے کا کوئی شخص ان کے پاس پہنچتا تھا بڑی وسعت قلبی کے ساتھ اس کے ساتھ وہ ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تمام لوگوں کے ساتھ ان کے روابط تھے۔ اگرچہ وہ ایک چھوٹے سے مدرسے میں رہتے تھے، پڑھاتے تھے، لیکن ان کے تعلقات آپ دیکھیں گے ہر طبقے کے ساتھ تھے، باہر کی دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کے لیے وہ مرجع کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ جموں و کشمیر میں کسی بھی جگہ چلے جائیں، وہاں آپ محسوس کریں گے کہ مفتی فیض الوحید رحمت اللہ علیہ کا ان لوگوں کے دلوں کے اندر کتنا بلند مقام ہے۔ جب وہ بولتے تھے زبان ان کی ادبی تھی، اور جب وہ بولتے تھے، کلام کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، ایسے بولتے تھے کہ ان کی باتیں دلوں میں اتر جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زبان کے اندر تو مٹھاس تھی ہی، ادبی پہلو تو ان کا نمایاں تھا ہی، لیکن جب بات دل سے نکلتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے دل پر جا لگتی ہے۔ ان کی بات کے اندر اثر ہوا کرتا تھا۔ مجلس کی بات، کسی پروگرام کی بات، کوئی خطاب ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ چونکہ مخلصانہ طریقے سے بولتے تھے، دل سے بولتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، جب وہ کوئی منکر دیکھتے تھے، جب وہ کوئی خلاف شرع بات دیکھتے تھے، چاہے تنہائیوں میں، چاہے انفرادی زندگی میں، اس پر وہ ضرور نکیر کیا کرتے تھے۔ اور جب
کوئی غلط روش اختیار کرتا تھا اس سے وہ الگ ہو جاتے تھے. یہ للہیت کی دلیل ہے، اللہ کے قرب کی دلیل ہے. ان کا جہاں علم میں ایک بلند مقام ہے، علمی اعتبار سے بہت لوگ بلند ہو سکتے ہیں، لیکن اس علم کو وہ عمل کے قالب میں اتار لیں، اس علم کو وہ عملی طور پر اور کردار کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں، یہ بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں. کردار و عمل کی وہ تصویر تھے، لوگوں کے سامنے اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو انہوں نے پیش کیا. ہر شخص ان سے جب ملاقات کرتا تھا ان کے کردار سے، ان کے عمل سے وہ شخص متاثر ہو جاتا تھا. اور آپ سب جانتے ہیں انہوں نے اخیر میں ایک فکر آخرت کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا تھا، ایک تحریک گویا کہ شروع کی تھی. ہر شخص کو وہ آخرت کی تلقین کیا کرتے تھے، آخرت کو یاد دلایا کرتے تھے، اور عمومی مجالس میں وہ کہا کرتے تھے کہ واقعتاً لوگوں کے اندر اگر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو پھر لوگ دین کی طرف آئیں گے. اس وقت جو سب سے زیادہ کمی وہ محسوس کرتے تھے وہ آخرت کی فکر کی کمی ہے کہ لوگ آخرت کو بھول گئے ہیں، اپنی موت کو بھول گئے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے بہت سے علماء کو بلایا، ہندوستان کے کونے کونے سے علماء کو، بزرگان دین کو بلایا، اور ہر مکتبہ فکر سے انہوں نے لوگوں کو بلایا، علماء کو بلایا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر فکر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے. جو بھی صحیح الفکر لوگ ہیں، جو بھی اچھے لوگ ہیں، جو بھی علماء حق ہیں، ان کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے تھے. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جب ان سے کبھی ملاقات ہوتی تھی وہ عرب دنیا کے بارے میں حالات پوچھتے تھے، وہاں جو علمی کام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں دریافت کرتے تھے، وہاں کے سیاسی حالات کے بارے میں دریافت کرتے تھے. اس کا مطلب عالمی سطح کے حالات سے بھی ان کو بہت شغف تھا، دلچسپی تھی. وہ امت کے لیے روتے تھے، تڑپتے تھے، بلکتے تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا تھا. بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو اپنی صلاحیتوں کو، اپنے علم کو، اور خاص طور پر اپنے اوقات کو دین کے لیے وقف کریں. آپ اگر ان کی خانگی چیزوں کو دیکھیں گے، ان کے گھریلو حالات کو دیکھیں گے، انہوں نے وہ دوسروں کے حوالے کر رکھے تھے، وہ دوسرے انجام دیا کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے دین کے لیے وقف کر دیا تھا. ہم میں سے اگر ہر شخص اپنے دل پر ذرا ہاتھ رکھ کر دیکھے، ہم میں سے کوئی شخص دین کے لیے کتنا وقت دینے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ حضرت مولانا مفتی فیض الوحید رحمت اللہ علیہ کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا. اور آج آپ دیکھیں گے ان کے ذریعے ایسے تلامذہ، ایسے شاگرد پیدا ہوئے ہیں اور موجود ہیں جو ماشاءاللہ دین کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں. ان کے ادارے میں بھی ہیں، مختلف علاقوں میں ہیں، اور چونکہ خلوص کے ساتھ انہوں نے وہ شاگرد تیار کیے تھے، اور ان شاگردوں کے اندر بھی واقعتاً وہ چیز پائی جاتی ہے، وہ للہیت پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا مربی ویسا تھا، ان کا استاد ویسا تھا. اس کی بہت سی چیزیں وہ اپنی زندگیوں میں پاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور اسی تڑپ کو لے کر وہ آج مختلف علاقوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں. بہرحال آج ہم سے بہت بڑی شخصیت رخصت ہو گئی ہے، یقیناً ہم اس کے لیے سوگوار ہیں، ہمارے دل رنجیدہ ہیں، غم زدہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، اس وقت آپ کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس دنیا کے اندر نبی نہیں رہے، رسول نہیں رہے، بڑے بڑے برگزیدہ لوگ نہیں رہے، لہٰذا یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اور اس دن کو یاد رکھنا ہے جس دن ہم سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے مفتی فیض الوحید صاحب کو جو مقام عطا کیا تھا، ان کے ذریعے ہمیں پیغام حاصل کرنا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے. بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور آج بڑے بڑے علماء حقہ، اہم شخصیات دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں. وہ ہمیں پیغام دے کر جا رہی ہیں کہ ہم اسلام کے لیے تھے، ہم اسلام کی خدمت کر رہے تھے، ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے. بہرحال یہ مجلس اس وقت تعزیتی مجلس منعقد کی گئی ہے. اس تعزیتی مجلس میں ہم سب ایک دوسرے کو تعزیت کا پیغام
پیغام دے رہے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کی تعزیت کرنے کے مستحق ہیں، صرف انہی کے اہل خانہ مستحق نہیں بلکہ اس وقت پورے ریاست جموں و کشمیر کے مسلمان اور سب لوگ تعزیت کے مستحق ہیں۔ اقرا ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی یہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ایک دوسرے کو تعزیت پیش کر سکیں، ہم ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا مفتی فیض الوحید رحمت اللہ علیہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے جو بھی دینی خدمات انجام دی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے لواحقین کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے اعزاء اور اقارب کو، اور ان کے تمام چاہنے والوں اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔